یہ بات کسی نے لکھی ہے کہ غوث پاک نے دفعہ رفع دین کیا تھا یا نہیں. یہ بات اس طرح ہے کہ ایک کوئی مولوی عبد القادر تھا جیلان شہر میں. اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا غنیۃ الطالبین. وہ کتاب چھپ گئی. وہ اس وقت ہندوستان تھا, ہندوستان میں بھی آئی. یہاں کے پبلشروں نے کہا کہ اگر اس کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی لکھ دیا جائے تو یہ بہت ہی چلے گی. بھئی وہاں مولوی عبد القادر لکھا ہوا ہے, لوگوں کو پتہ ہے یہ کوئی اور ہے. اگر شیخ تم لکھ دو تو یہ بہت ہی چلے گی. ان لوگوں نے اس کتاب کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی لکھ دیا گیا, حالانکہ غوث پاک نے کوئی کتاب نہیں لکھی. آپ صرف واضح فرماتے تھے, وہ کاتب لکھ لیتے, ان کے دوسروں کے نام وہ کتابیں. غوث پاک نے کوئی کتاب نہیں لکھی. باقی رہا سوال رفع دارین کا, اگر غوث پاک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تو سارے ولی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے. کسی کیونکہ سب ولیوں ان کی نقل کرتے. وہ جو شخص تھا مولوی عبد القادر, وہ رفع دارین کا. اس وجہ سے یہ رواج ہو گیا, لیکن ابھی بھی کوئی بھی شخص وہ رفع دارین نہیں کرتا. سارے غوث پاک کے ماننے والے تو کوئی نہیں کرتے. ہاں یہ انہیں کو ذکر لینا ہے, ذکر کی اجازت نہیں. رہا سوال اس وقت ولیوں کو پہچان کون ہے؟ ہزاروں مرشد ہیں نا, ہر کسی کے مرشد ہیں. تو ولی تو کسی ایک کا ہوگا, یہ سب کے تو ولی نہیں ہوتے. ہمارے علاقے میں یہ رسم ہے اس ملک میں کہ دادا ولی تھا, ہمارے دادا اس سے بیعت, وہ چلا گیا, اس کے بیٹے سے ہمارے باپ, اس کے بیٹے سے ہم, اس کے بیٹے سے ہماری اولاد. یہ رسم ہے نا, یہ رسم غلط ہے. ولایت وراثت نہیں ہے. اگر وراثت ہوتی تو نبوت ہوتی. ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا نا. جب نبوت وراثت نہیں ہے تو ولایت کیسے وراثت؟ بیعت بکنے کو بولتے ہیں, لیکن بکے تو ولی کے آگے بکے نا, وہی خرید سکتا ہے نا. جب عام آدمی خرید ہی نہیں سکتا, اس کو چلا ہی نہیں سکتا, تو اس کی بیعت کیا ہوگی؟ اب لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اس سے نسبت ہے. وہ ہم کو کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس دربار کے حوالے کر دیا. یہی کہتے ہیں نا. اگر ہم نے درباروں سے فیض حاصل کرنا ہے تو ہمارے لیے آقا کا دربار کافی نہیں. پھر آقا کو ولی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی نماز پڑھتا ہے, تو ولی اس کا باپ وہ بھی نماز پڑھتا تھا, اس کی بھی داڑھی ہے, اس کی بھی داڑھی ہے, تو فرق یہ بھی اچھا آدمی ہے. لیکن ولایت میں اور ان میں فرق ہے. جب کسی کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو اس کے اوپر تجلی ڈالتا ہے, جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پڑی تھی. ہو سکتا ہے وہ ہلاک ہو جائے, ہونے دو. ہو سکتا ہے اس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے, اس کو مجذوب بولتے ہیں. ہو سکتا ہے برقرار رہے, اس کو محبوب بولتے ہیں. اگر برقرار رہا, اللہ تعالیٰ روزانہ اس کو 500 مرتبہ دیکھتا ہے. ایک دفعہ اس کو دیکھتا ہے, اس کے ساتھ گناہ کبیرہ جلتے ہیں. اب اس کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے پاس بیٹھنے والوں کے گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں. حضور پاک کے اوپر ہر وقت نظر رحمت, ہر وقت اللہ دیکھتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی محفل میں بیٹھنے والے بغیر وظیفوں چلوں کے ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے. جب اصحابہ کہف کے اوپر وہ نظر رحمت پڑی تو وہاں کوئی شخص نہیں تھا, صرف ایک کتا تھا. بھائی اس کتے نے کیا نمازیں پڑھی تھی؟ صرف ایک کتا تھا, وہ حضرت تصویر بن گیا. تو ولی کہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے, اس کی نسبت سے ہی گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو اس کی آگے اولاد ہے, ولی نہیں ہے, وہ تو اپنے لیے, تمہارے لیے تو نہیں ہے نا. اب رہا شخص بیعت کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے, لیکن ولی کی پہچان بھی نہیں ہے. بھی پہچان نہیں تو صرف نماز دیکھو گے, یہ داڑھی دیکھو گے نا, وہ تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے. کو نور ہیرا انگریزوں کے پاس تھا,
حکومت مغلوں کے پاس تھا، حکومت رہی، جب مغلوں سے گیا حکومت گئی۔ اب تم کو کہا جائے کہ وہ نور ہیرا لے آؤ، تم کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تم اصل کے باؤ نقلی ہیرا لے آؤ گے، گھر میں رکھو گے، کوئی فیض نہیں ہوگا، تمہارا ایمان ہیرے سے اٹھ جائے گا۔ بہتر نہیں تھا کہ تم سب سے پہلے جوہری بنتے، بھلے 2-4 سال ضائع ہوتے، پھر ہیرے کی تلاش میں نکلتے، پھر جب بھی ملتا تو صحیح ملتا، تمہارا ایمان نہ اٹھا۔ اس لیے اب ضروری ہے کہ ولی کی پہچان کے لیے پہلے تم جوہری بن جاؤ، تم اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگا لو۔ جب یہ اللہ اللہ میں لگ جائیں گی تو حدیث شریف میں ولی کی پہچان ہے کہ جس کی محفل میں بیٹھنے سے اللہ اللہ شروع ہو جائے، تمہاری اللہ اللہ ہو رہی ہے، اس کے پاس بیٹھو گے، یہ اللہ اللہ مچلے گی، دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، رکت پیدا ہو جائے گی، تم سمجھ جاؤ گے یہ ولی ہے۔ دربار پہ جاؤ گے، ولی کی دربار پہ وہی رکت پیدا ہو جائے گی، دھڑکنیں خوب اللہ اللہ کریں گی۔ کسی ناقص کے پاس جاؤ گے، ان کو پرواہ نہیں ہوگی۔ سفلی کے پاس جاؤ گے، یہ گھبرائیں گی، گھٹن ہوگی، تم سمجھ جاؤ گے یہ سفلی ہے۔ یہ تمہاری پہچان۔ اس کے لیے تم پہلے جوہری بن جاؤ، پھر ولیوں کی تلاش میں نکلنا، پھر جب تمہیں کوئی ملا تو صحیح ملے گا، کیونکہ چور کو چور پہچانتا ہے اور ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ اور دوسرا اس کا اور کیا ہوتا ہے، یہ جو ذکر ہے، اس ذکر کے ذریعے جب آپ کا دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے گا، دل سے اللہ اللہ ہوتی رہے گی، تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کا کوئی دوست امریکہ میں یا لندن میں بیٹھا ہے، آپ اس کو دل سے 40 دن یاد کریں، یقین کریں دل کو دل سے رائے اس کا خط آ جائے گا۔ اب آپ اللہ کو دل کی گہرائیوں سے یاد کریں اور کئی سال تک یاد کریں، جب یاد کریں گے تو وہ کئی دوستوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ اب لوگ سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق اللہ ہیں، کہتے ہیں نا، غلط دعوے ہیں۔ عاشق تو تب بنتا ہے جب ان کو دیکھا ہوا ہو، وہ دیکھا ہی نہیں کہتا میں عاشق ہوں، یا تو دیکھا ہوا ہو یا ان کے ناموں کو اپنے سینے میں بسا لو۔ جب وہ نام سینوں میں بس جائیں گے تو تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا کہ اللہ بھی دیکھے گا کہ یہ بندہ کب سے میرا نام لے رہا ہے، اذکرونی اذکرکم۔ جب وہ دیکھے گا تو پھر وہ عشق کا مقام ہے، پھر وہ عشق کا مقام ہے، پھر تمہیں اللہ سے عشق ہو گیا۔ جب اللہ سے عشق ہو گیا تو اللہ کے حبیب سے بھی ہو گیا، وہ خدا نہیں اور جدا بھی نہیں، اور جب اللہ کے حبیب سے ہو گیا تو سب ولیوں سے ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں، ہمارا مقصد تمہیں بیعت کرنا نہیں ہے، نذرانہ لینا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت پیدا ہو۔ لیکن کیا ہوگا، ہم یہاں سے جائیں گے تو 4-5-6 دن میں تم کو پھر کچھ آدمی ملیں گے، وہ وسوسوں کے ذریعے اس محبت کو نکالنے کی کوشش کریں گے، وسوسے ڈال کر کہیں گے کہ اللہ اللہ نہ کریں، وسوسے ڈالیں گے۔ پھر سوچ لینا کہ وسوسے کون ڈالتا ہے، پھر سورۃ اعوذ برب الناس سے پڑھ لینا، یا وسوسے خناس ڈالتا ہے یا جن ڈالتا ہے، یا جنوں کی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو ذکر دلانے کے لیے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں، ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں، وہ قبلہ عالم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں، انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ اب تمام حضرات جو نئے آئے ہیں ان کو اجازت ہے، ذکر قلب ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش